ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں پر زمین تنگ، جلاؤ گھیراؤ، مار دھار اور پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تحریک لبیک پاکستان کل عدم قرار۔ وفاقی کابینہ نے پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ 2016 میں قائم تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ 2021 میں پابندی بھی لگی جسے 6 ماہ بعد ہٹا دیا گیا۔ حکام کی کابینہ اراکین کو بریفنگ، بتایا حال ہی میں فلسطین کے نام پر احتجاج کی آڑ میں جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد واقعات کے بعد حکومت پنجاب نے پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، اب صرف نوٹیفیکیشن ہوگا، سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ سیاسی نہیں، شواہد کی بنیاد پر کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے آئی جی پنجاب نے بتایا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی اداروں کی حراست میں نہیں، تحریک انصاف کو کسی جلسے یا مارچ کی اجازت نہیں دیں گے۔ بانی کی بنی گالہ یا زمان پارک منتقلی کی درخواست پر حکومت کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسد قیصر نے کہا بانی کی بنی گالہ منتقلی پر پارٹی میں مشاورت کریں گے، کیسز میرٹ پر چلیں تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہیں گے۔ شدت پسندی اور اسلام کی من گھڑت تشریحات کا خاتمہ ضروری، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے برادر اسلامی ملکوں کے تعاون کو علاقائی امن و استحکام اور مفاد عامہ کا حامل قرار دے دیا۔ مصر پہنچنے پر والہانہ استقبال، مصری وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے ملاقات میں علاقائی سیکورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سپاہی سالار جامع الازہر کے شیخ احمد الطیب سے بھی ملے، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے کو ضم کرنے کے بل کی منظوری، پاکستان، سعودی عرب اور قطر سمیت 15 ممالک کی شدید مذمت، اقدام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ، صہیونی ریاست کو اشتعال انگیزی سے روکنے پر زور، عالمی عدالت انصاف کی 22 اکتوبر کی مشاورتی رائے کا بھی خیر مقدم۔ مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسرائیل ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا، غزہ معاہدے پر اچھی طرح سے عمل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کا اندیا، کہا چین وینزویلا کو فینٹانیل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ صدر شی جن سے پہلا سوال فینٹانیل کے بارے میں ہوگا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد وینزویلا میں ہائی الرٹ، صدر مادورو نے بات چیت سے مسائل حل کرنے کی پیشکش کر دی۔ فوجی سربراہ کا امریکہ کو جنگ سے گریز کا مشورہ، ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے مشقیں شروع کر دیں۔ یوکرین کو بڑے حملوں کی اجازت دینے سے جنگ کی نوعیت بدل جائے گی، یہ مغربی ممالک کی براہ راست جنگی مداخلت کے مترادف ہوگا، حملوں کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ روسی صدر نے خبردار کر دیا، کہا مذاکرات جنگ سے بہتر ہوتے ہیں، ہم نے ہمیشہ بات چیت کی حمایت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ امریکی پابندیاں ہماری معیشت کو نہیں بلکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو متاثر کریں گی۔ مضبوط معیشت، خوشحال کسان، وزیر اعظم کا روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان، صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ صنعتی شعبے کو 34 اور زرعی شعبے کو 38 روپے فی یونٹ سے کم پر بجلی ملے گی۔ اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ پر فراہم کی جائے گی۔ شہباز شریف سے صنعتی اور زرعی ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم نے کہا پیکج کا بوجھ گھریلو صارفین یا کسی دوسرے شعبے پر نہیں ڈالیں گے، صنعت اور زراعت کی ترقی کے بغیر معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور قطر کے درمیان 3 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے پر اتفاق، مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، اہم پروٹوکولز پر دستخط، ایس آئی ایف سی اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان روابط مضبوط بنانے پر زور، موٹر وے، پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک گاڑیوں میں قطری سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت، قطر میں پاکستانی طبی ماہرین کی شمولیت اور صحت کے منصوبوں پر تعاون کا فیصلہ۔ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس ملکوں کو جوڑے گی، عوام بھی خوشحال ہوں گے، مل کر مشترکہ خوشحالی کے نئے راستے کھول سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خطاب، کہا ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیویٹی اقتصادی ترقی کا ستون،
معاشی ترقی کے لیے روابط بہتر بنانا ہوں گے۔ پاکستان سی پیک کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر مواصلات سے متعلق حکومتی عزم کا مظہر قرار۔ قیدی اب سیاست پر بات نہیں کر سکیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی بحال کر دی۔ پنجاب پرزن رولز سے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کی شرح ختم کرنے کا فیصلہ معطل۔ 3 رکنی لارجر بینچ نے پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سنایا۔ گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کا پنجاب حکومت کو خط لکھا، صوبے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئینی طور پر پابند ہیں۔ پنجاب حکومت نے سندھ کے لیے گندم کے بیج کی فراہمی بند کر دی۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج، وزیر اعظم سے مداخلت کر کے بیج فراہمی شروع کروانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ ادا۔ محرکات جاننے کے لیے تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی۔ سیف سٹی کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ کراچی پولیس کی حراست میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت۔ عرفان کا تعلق بہاولپور سے تھا، پہلی مرتبہ تفریح کے لیے کراچی آیا تھا۔ ورثاء کے مطابق اطلاع ملتے ہی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پولیس چیف کا نوٹس، 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل۔ راولپنڈی کے علاقے گوال منڈی میں شہری پر بدترین تشدد، مقدمے کی تفتیش انسپیکٹر انویسٹیگیشن سٹی سرکل کو سونپ دی گئی۔ گرفتار ملزمان کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں ساحل پولیس کی کارروائی، گھریلو ملازم گرفتار، لاکھوں روپے نقدی، سونا، ڈالر اور قیمتی سامان چوری کرنے کا اعتراف کر لیا۔ رقم سے مہنگی جائیداد اور گاڑیاں خریدنے کا بھی انکشاف۔ مدین کھورواہ چوک پر 2 گاڑیوں میں تصادم، صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی بہن حسینہ راہو سمیت 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ اسرائیل، صہیونی وزیر اعظم سے ملاقات۔ غزہ امن معاہدے پر تبادلہ خیال، غزہ سے مزید 13 لاشیں برآمد۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید، مزید 54 شہداء کی تدفین۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں 2 گھروں کو آگ لگا دی۔ غزہ کے 15,000 افراد علاج کے لیے باہر جانے کے منتظر، 3,800 بچے شامل۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا شرپسندوں کے حملے کا نشانہ بننے والی مسجد کا دورہ، مسلم کمیونٹی کے تحفظ کے لیے 10 ملین پاؤنڈز کے اضافی سیکیورٹی فنڈ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا 23واں روز، سول ایویشن کے ہزاروں ملازمین کے چیک باؤنس، ملازمین نے کام چھوڑ دیا۔ نیو یارک اور واشنگٹن سمیت کئی ریاستوں میں آپریشن متاثر، ڈیموکریٹ ضد چھوڑ دیں، ڈیڈ لاک برقرار رہا تو ویکینڈ پر صورتحال گمبھیر ہو جائے گی، وائٹ ہاؤس کا خدشہ۔ ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس پھاڑ ڈالا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ انہیں فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ خاموش نہیں رہوں گا، مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کو تیار ہیں، آج تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، آپ چاہتے ہم بس آپ کی لائن کے پیچھے چلتے رہیں۔ اور پاکستان کا ورلڈ چیمپئنز کو ہرانے کا خواب چکنا چور، جنوبی افریقہ نے راولپنڈی میں فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ شاہینوں کو دوسرے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست، پاکستان کی پوری ٹیم 138 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم، محمد رضوان اور سلمان علی آغا بھی نہ چل سکے۔ ہارمر کے 6 شکار، پروٹیز نے 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر، آل راؤنڈ پرفارمنس پر مہاراج میچ اور متوسامی سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔